جب قیامت کے دن وہ شخص میرے سامنے آئے گا، اس میرے خاندان کے کسی فرد پہ کیے ہوئے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں چکاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن ابی کون تھا؟ راس المنافقین تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، کل منافقت کی سازشیں وہ کرتا۔ اس کا بیٹا صحابی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا قمیض پھٹ گیا تھا تو ان کو قمیض کی ضرورت تھی، وہ بڑے جسیم تھے، وہ بڑے جسیم تھے، تو کسی کا قمیض پورا نہیں آتا تھا، تو آپ نے پوچھا ہے کوئی جس کا قمیض میرے چچا کو پورا آ جائے؟ تو عبداللہ بن ابی منافق، یہ جہاد میں لشکروں میں شامل تو ہوتے تھے منافق، تو یہ پہلوان قسم کا آدمی تھا، تکڑا، اس کا جسم جسامت میں ان کے موافق تھا۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت عباس بن عبد المطلب بڑے جسیم لہیم جوان تھے، تو اس عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیض اتار کے دیا تھا، تو آقا علیہ السلام کے چچا کو اپنا قمیض پہنایا۔ زندگی میں اس کا اور آخر دم، مرتے دم تک رہا منافق، ایمان نہیں لایا صدق کے دل سے، اور اسی منافقت کی حالت میں مر گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایمان پر نہیں مرا، مرا منافقت پر، لہذا قیامت کے دن وہ حضور کی شفاعت کا حقدار بنتا نہیں تھا، اور احسان قمیض دینے کا تھا جو زندگی میں اتر نہیں سکا۔ تو جب اس کی موت ہو گئی منافق کی، تو آقا نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قمیض کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن چکاؤں، کیونکہ قیامت کے دن چکانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا شفاعت کرنا ہے، بخشوانا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا وہ حقدار نہ تھا، لہذا اس کی موت ہو گئی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے مرنے پر اپنا قمیض اتار کے اسے پہنا دیا، اپنا قمیض اتار کے پہنا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس منافق کو آپ نے اپنا قمیض کیوں پہنایا؟ دنیا باتیں کر رہی ہے، ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ منافق تھا، دشمن اسلام تھا، اپنا قمیض کیوں پہنایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلمات ہیں حضور کے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں، فرمایا اسے اپنا قمیض پہنانے کا میرا اور کوئی مقصد نہ تھا سوائے اس کے کہ اس کا احسان تھا میرے چچا پر، میں چاہتا ہوں اس کے قیامت سے پہلے احسان کا بدلہ خود چکا دوں۔ فرمایا عالم یہ ہے کہ جس نے میری اہل بیت میں سے کسی ابی حسین کی بات نہیں ہے، میری اہل بیت میں سے کسی فرد کے ساتھ بغض رکھا، فقط حرم شفاعتی، فرمایا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی، اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، من مات، حضرت حدیث جریر، من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، فرمایا جو شخص میری آل اور میری اہل بیت کے بغض پر مر گیا، جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، خدا کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو میری اہل بیت سے بغض رکھے اور اللہ پکڑ کے اس کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ جو میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، سیدنا علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، ان اللہ حرم الجنت علی من ظلم اہل بیتی او قاتلہم او آن علیہم او صدہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر، ان لوگوں پر جنت حرام کر دی ہے جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے، میری اہل بیت کو قتل کرے، یہ میری اہل بیت کے قتل کرنے میں ان کی مدد کرے اور میری اہل بیت کو گالی دے، ان پر جنت حرام ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جسے امام ابن کثیر نے اس حدیث کو البدایہ والنہایہ میں رقم کیا ہے، تخریج کی، فرمایا قیامت کہ میری امت میں عدل کا امر قائم رہے گا، اور پہلا شخص جو اس عدل کے امر کو، میرے دین کے امر کو تباہ و برباد کرے گا
فرمایا وہ بنو امیہ کی بات کی تھی، پھر فرمایا وہ پہلا شخص ہوگا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا، نام لے کر آقا نے فرمایا۔ اسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تخریج کی کہ پہلا شخص جو میرے دین کے نظام میں عدل کو تباہ و برباد کرے گا، فرمایا وہ یزید ہوگا۔ حدیث وہ روایت امام ابن کثیر کر رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محرخ